الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. رواه مسلم. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. مکرم حاضرین اور ناظرین، آج جس حدیث شریف کا درس دیا جا رہا ہے، یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں موجود ہے. اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بدأ الاسلام غریبا. اسلام جب اس کا آغاز ہوا تھا تو یہ غریب الوطنی میں اور اجنبیت کے دور میں اس کا آغاز ہوا تھا. اور فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، اور قیامت کے قریب اسلام پھر ویسے ہی لوٹ جائے گا، اسی حالت پر پلٹ آئے گا جیسے کہ اس کا آغاز ہوا تھا. اب یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اسلام کا آغاز اور پھر قیامت کے قریب اسلام اور ایمان کی کیا کیفیتیں رہے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا. پہلی چیز یہ دیکھیے کہ بدأ الاسلام غریبا، اسلام کا جو آغاز ہوا ہے یہ اجنبیت کے دور میں. ایک اس دور میں اسلام کا آغاز ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو نبوت کا اعلان کرتے ہی جوق در جوق لوگ اور ایک ساتھ جماعت کی جماعتیں مسلمان ہو جائیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ گنتی کے چند لوگ مسلمان ہوئے. پھر اس کے بعد اور لوگ بڑھے، ایک تعداد رفتہ رفتہ اس کے اضافہ ہوتا رہا. لیکن جس وقت اسلام کا آغاز ہوا تھا اس وقت گنتی کے مسلمان تھے، بس چند. یہ اجنبیت کے دور میں اسلام کا آغاز ہوا تھا. یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ عربی زبان میں غریب کا معنی کچھ اور ہے اور ہمارے پاس اردو زبان میں غریب کا معنی کچھ اور ہے. ہم غریب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی دولت پیسہ نہیں ہے، اس کو ہم غریب کہتے ہیں. فقیر اور محتاج کو ہم غریب کہتے ہیں. لیکن عربی میں غریب مسافر کو کہتے ہیں، غریب اجنبی کو کہتے ہیں. چونکہ مسافر آدمی بھی جہاں پر سفر کر کے جاتا ہے وہاں اس کو کوئی نہیں پہچانتا، وہ اجنبی ہے. وہ جس علاقے میں سفر کر کے جا رہا ہے، جس ملک میں جائے گا تو وہاں اجنبی بن کے رہے گا، کون اس کو پہچاننے والا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ اجنبیت کے ساتھ اس کا آغاز ہوا تھا، یعنی اس کے ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھے. اجنبی آدمی کو کون پہچانتا ہے؟ اجنبی کو کون ساتھ دیتا ہے؟ ایک مسافر آدمی ہے، اجنبی ہے، کوئی اس کو پہچانتا نہیں تو ساتھ کیسے دیں گے؟ اس کے ساتھ ہاں جان پہچان کر کوئی شخص ہے تو لوگ اس کے ساتھ دیتے ہیں، اس کے ساتھ ایک ہجوم آپ کو نظر آئے گا. لیکن کوئی اجنبی ہو تو اس کو بے کس اور بیگانہ کر کے رکھ دیا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا آغاز بھی ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی مقامی شخص اگر کسی جگہ پر آتا ہے، اسی جگہ آتا ہے، لوگ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. لیکن ایک نیا آدمی، کوئی اجنبی آ جائے، کوئی مسافر آ جائے، کون اس کا ساتھ دے گا؟ سب ایک طرف ہو جائیں گے، اس کو اکیلے کر دیں گے. یہ نیا ہے آدمی، ہم میں سے نہیں ہے، یہ باہر کا آدمی ہے، اس کو الگ کر دیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت اسلام کا آغاز ہوا تھا اسلام کو بھی ایسے ہی اجنبی کر دیا گیا تھا. یعنی
اجنبی کر دیا گیا کا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ تو اکٹھے ہو رہے ہیں، اسلام کو تنہا کر دیا گیا، اور یہی حالت ہوگی قیامت کے قریب، دیگر تمام مذاہب والے اکٹھے ہو جائیں گے اور اسلام کو اجنبی کر دیں گے، سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور آج وہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں، یہودی، عیسائی، عیسائیت ایک الگ مذہب ہے، یہودیت ایک ان کا مذہب ہے، مجوسیت ان کا مذہب ہے، ہندو الگ مذہب ہے، اور نہ جانے کتنے مذاہب الگ الگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن آج سب کا گٹھ بندھن ہے۔ اپنے اپنے اختلافات ہونے کے باوجود اسلام اور مسلمانوں کی بات آتی ہے تو سارے مذہب والے اکٹھے ہو جا رہے ہیں اور اسلام کو اکیلا اجنبی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو اجنبی کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہودی اور نصرانیوں میں، یہودیوں میں اور عیسائیوں میں ایک زمانے کی دشمنی ہے، آپس میں ان کی دشمنیاں ہیں، لیکن اسلام کی جب بات آتی ہے تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کو اجنبی کر دیتے ہیں، اسلام کو تنہا کر دیتے ہیں۔ تو اسلام کی مخالفت کی بات آئے تو سارے مذاہب ایک جگہ اور اسلام کو تنہا کر کے رکھ دیا گیا۔ آج ہے وہ بات، کون سا ایسا مذہب ہے جو آج یہودیوں کے ساتھ، عیسائی کہتا ہے کہ میں یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں، کوئی اگر کسی اور مذہب کا ماننے والا ہے، وہ ہندو ہے، وہ کہتا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن کون سا ایسے مذہب ہے دنیا کا بڑا جو یہ کہے کہ ہم اسلام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ آج کوئی ایسا ملے گا آپ کو جو یہ کہے ہم اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ، تم ایسا زمانہ دیکھو گے کہ میرے دین کو، میرے اسلام کو اجنبی کر کے رکھ دیا جائے گا، کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں ہوگا، کوئی کیا کھل کے کوئی تائید کرنے والا ہے؟ کیا حال بنا رکھا ہے مسجد اقصی کا، کیا حال بنا رکھا ہے وہاں کے رہنے والوں کا، کون ان کے ساتھ کھڑا ہونا؟ آج ان کو پوری دنیا میں اجنبی کر کے رکھ دیا گیا۔ کس کو؟ جو اللہ کے گھر کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں، جو مسجد اقصی کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں، جو اسلام کے شعائر کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں۔ آج کیا کوئی مسلمان ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ مسلمان انفرادی طور پر تو ساتھ دینا چاہتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر کہ کوئی مسلم حکمراں ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ جب اپنوں سے ہی جب اتنے گلے شکوے ہیں تو پھر کسی اور سے کیا توقع کی جائے کہ فلاں آدمی آ کر فلاں شخص کی امداد کرے گا، کوئی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوگا؟ تو فرمایا اسلام جس وقت یہ شروع ہوا تھا، اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے ہیں، مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو کیا ہوا؟ وہاں پر پہلے سے یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے، دونوں بھی مخالف ہو گئے، دونوں بھی مخالف ہیں۔ اور مکے میں تھے تو کفار و مشرکین تھے، مکے کے کفار یہ مقابل دشمن بن گئے۔ اس کے بعد مدینے میں آئے تو تین لوگ اکٹھے ہو گئے، تینوں کی ملا کر دشمنی، آپس میں ایک دوسرے کو حلیف بنا لیا، ایک دوسرے کا جو ہے گٹھ جوڑ بنتے جا رہا ہے، ایک دوسرے کو اپنے حلیف بناتے جا رہے ہیں، ساتھ اکٹھے کر رہے ہیں کہ اسلام کو ایک جگہ کر دو اور سب حق اس کے خلاف میں ہم ایک طاقت بنیں گے، ہم ایک طاقت بنیں گے، اور ایک مہا گٹھ بندھن بنایا گیا اور پوری جوڑ کے جا رہے ہیں، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے اور کفار بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک نیا ٹولہ منافقین کا تیار ہوا، وہ بھی ان کے ساتھ دینے والے ہو گئے، اور پھر اجنبیوں کا جیسا برتاؤ کیا جانے لگا کہ ابھی میں نے جیسے کہا کہ غریب کا معنی کیا ہے؟ مسافر ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جو فرمایا اسلام اجنبیت کے دور میں، مسافرت کے دور میں اس کا آغاز ہوا تھا، صحابہ کو ایسے اجنبی کر دیا گیا کہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، اور ہجرت کر کے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی، بعد میں پھر ہجرت کر کے مسافر بن گئے، اور مسافر بن کے کہاں آ گئے؟ مدینہ منورہ آئے، ان کو نکالا گیا۔ تو فرمایا ایسی مسافرت کی زندگی، ایسے اجنبیت کا ماحول کہ پوری دنیا ایک طرف اور تم کو تنہا کر کے رکھ دیا جائے گا۔ میرے دین کا آغاز بھی ویسے ہی ہوا تھا، اور پھر اختتام پر قیامت کے قریب بھی
پھر یہ اسلام لوٹے گا بھی تو کیسے لوٹے گا؟ چند لوگوں کے درمیان اسلام رہے گا۔ ابتدا میں کتنے لوگ تھے مسلمان؟ اسی لیے ایک بادشاہ کے پاس مکے کے مشرکین کا ایک وفد گیا، بادشاہ کے پاس گئے اور اس بادشاہ کو جا کر کہنے لگے، حبشہ کے بادشاہ سے جا کے کہنے لگے کہ دیکھو مسلمان اگر ہجرت کر کے مکے میں اگر حبشہ کو آ رہے ہیں تو تم ان کو پناہ نہیں دینا۔ مسلمان مکے مکرمہ سے ہجرت کر کے کہاں گئے؟ پہلی ہجرت کہاں ہوئی؟ حبشہ کی طرف، بعد میں ہجرت دوسری ہجرت مدینے کی طرف۔ تو ہجرت کر کے جب مسلمانوں کی ایک جماعت حبشہ گئی تو مکے کے کفار حبشہ کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے، پہنچ کر کہنے لگے کہ دیکھو یہاں پر مسلمانوں کا ایک وقت آیا ہے ہجرت کر کے، یہ تمہارے ملک میں تم ان کو جگہ نہیں دینا، تمہارے ملک میں ان کو تم جگہ نہیں دینا، یہ لوگ ہمارے باپ دادا کے دین کے خلاف ہیں، ان کو کوئی یہاں پر جگہ نہ دے، آپ پناہ مت دیجیے، قیدی بناؤ یا اپنے پاس رکھو یا ہمارے پاس دے دو، ان کو قید میں ڈال دو۔ بادشاہ نے ان کی سب باتیں سنی اور بلایا ان لوگوں کو، چند مسلمان جو وہاں تھے ان کو بلا کر پوچھا دیکھو یہ تمہارے بارے میں کیا کیا بول رہے ہیں، آخر میں جانوں تو صحیح کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارے نبی کیا کہتے ہیں۔ تو اس وقت جب پوچھا گیا کہ تمہارے نبی کی دعوت کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے غالباً انہوں نے جواب دیا ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ دین کی کیا دعوت ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ بتوں کی پرستش نہ کی جائے، ایک خدا کو مانو۔ بادشاہ نے کہا اس میں کیا غلط بول رہے ہیں، کیا کہا؟ تم کہتے ہو کہ غلط چیزیں پھیلا رہے ہیں، جھوٹوں میں بھی آئے ہیں، تم کہتے ہو، آخر دعوت کیا ہے، کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں؟ تو کہا کہ ایک خدا کی عبادت کی طرف۔ اس میں تو کیا خرابی ہے، پھر اور کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہمارے نبی ہم کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولا جائے، کسی کو دھوکہ نہ دی، نہ حق کسی کا قتل نہ کریں، کسی کے مال پہ قبضہ نہ کریں۔ یہ جو اسلامی اخلاق کی تعلیم ہے جو حضور سے وہ سیکھ رہے تھے وہ سنانے لگے۔ یہ سب سن کر بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تمہارے نبی کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ انہوں نے سنایا کہ حضرت عیسیٰ کو ہم خدا کا رسول، خدا کا بندہ مانتے ہیں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، پڑھ کے سنایا، بڑھ کر سنایا تو وہ بادشاہ اتنا متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ ہمارے دین میں اور تمہارے دین میں صرف ایک لکیر کا فاصلہ ہے، کوئی تمہارے دین میں خرابی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ یہ ان کافروں سے پوچھا کہ یہ جو نبی آئے ہیں یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، یہ معلوم کرنے کے لیے پہلا سوال یہ کیا کہ بتاؤ کہ وہ نبی کیسے ہیں، کہ تم میں سے ہیں یا کسی اور قوم میں سے؟ کہا ہم میں سے ہی ہیں۔ اچھا پھر یہ بتاؤ کہ ان کے ہاتھ پر جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ غریب لوگ ایمان لا رہے ہیں یا امیر لوگ ایمان لا رہے ہیں؟ کہا کہ زیادہ تر تو حضور کے اطراف کون سے لوگ ہیں؟ غریب لوگ نظر آتے ہیں۔ تو اس نے کہا، بادشاہ نے کہا یہی تو سچے نبی کی علامت ہے، سچے نبی کی یہی علامت ہے کہ ان کے اطراف کون لوگ رہیں گے؟ غریب لوگ رہیں گے۔ یہ کیسی بات ہے؟ کہا کہ اگر کوئی جھوٹا شخص آئے گا تو جھوٹا شخص یہ چاہے گا کہ میرے ساتھ تو پیسے والے رہیں، امیر لوگ میرے اطراف رہیں، کیونکہ جو جھوٹے کی نظر دولت پر رہے گی، اسی لیے اپنے اطراف میں پیسوں کو رکھے گا، پیسے والوں کو رکھے گا، غریب کو تو خرید بھی آنے نہیں دے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی کے بارے میں تم کہتے ہو ان کے اطراف غریب لوگ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہرت کے طلبگار نہیں ہیں، یہ پیسے کے پیچھے جانے والے نہیں۔ پیسے کے پیچھے جانے والے ہوتے تو پہلے امیروں کو اپنے قریب کرتے، غریبوں کو کوئی اپنے قریب کر رہا ہے اور غریب لوگ ان کے قریب جا رہے ہیں، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جھوٹے نہیں بلکہ سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کیا تم میں ان میں کوئی جنگیں بھی ہوئی ہے؟ جنگ بھی ہوئی؟ ہاں ہوئی، جنگ ہوئی۔ جنگ کا نتیجہ کیا تھا؟ تو کہنے لگے ہمارے اور ان کے بیچ میں جنگ ڈول کی طرح تھی۔ ڈول کی طرح کا مطلب، بولی کے اوپر کا ڈول کس کا ہوتا؟
آج ان کے ہاتھ میں ہے کل ان کے ہاتھ میں، آج یہ سینچتے ہیں کل وہ سینچتے ہیں۔ حکومتیں ایسی بدلتے ہی رہتی ہے، آج یہ سینچ رہا ہے کل وہ سینچ رہا ہے۔ تو باولی کے اوپر جو ڈول رکھا جاتا ہے وہ کس کا ہے؟ کسی ایک کا نہیں ہے۔ آج ان کے ہاتھ میں ہے، یہ سینچیں گے پھر کل ان کے ہاتھ میں جائے گا۔ تو کہنے لگے الحرب بیننا سجال، الحرب بیننا سجال، ہمارے درمیان جنگیں کیسی تھی؟ وہ ڈول کی طرح تھی، کبھی ہم جیتے کبھی جنگ، کبھی ایک ہمارے حق میں کبھی ایک، اس طرح سے چلتی۔ اور جو تفصیلات وہ پوچھتے رہے۔ اس کے بعد وہ بادشاہ نے کہا کہ یہ آپ واپس جائیے، یہ بالکل سچے نبی ہیں، یہ بالکل سچے نبی۔ بڑا ایمان افروز ان کا واقعہ ہے، انشاءاللہ کبھی عرض کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو سب سے پہلے آپ کے قریب کون لوگ آئے؟ غریب لوگ آئے ہیں، غریب لوگ آئے ہیں۔ اور فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، اور اسلام واپس بھی اسی طرح لوٹ کر آ جائے گا جیسے اس کا آغاز تھا، یعنی آخری زمانے میں صرف اتنے ہی مسلمان رہیں گے جتنا کہ ابتداء اسلام میں مسلمان رہے تھے۔ کیا مسلمان کہاں دنیا سے چلے جائیں گے؟ کیا ان کو اٹھا لیا جائے گا؟ محدثین فرماتے ہیں مسلمان تو بہت بڑی تعداد میں رہیں گے لیکن نام کے مسلمان رہیں گے، عمل کا اور ایمان کے لحاظ سے کوئی پکا مسلمان باقی نہیں رہے گا، صرف نام کے مسلمان رہیں گے۔ نام ہے عبداللہ، نام ہے عبد الرحمن، نام ہے فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں، یہ نام کے مسلمان رہیں گے لیکن اندر ان کے دلوں میں کوئی ایمان نہیں رہے گا۔ اور یہی چیز ہے، اور آخر زمانے میں بھی اسلام جو قیامت کے قریب باقی رہے گا تو کن میں باقی رہے گا؟ غریب لوگوں میں۔ قیامت کے قریب بھی جو لوگ ایمان جن کے دلوں میں باقی رہے گا وہ غریب رہیں گے۔ پیسے والے وہ تو ان کو ان کا پیسہ اور ان کی دولت کہاں سے کہاں لے کر چلے جائے گی۔ اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے زیادہ دولت مند لوگ ہیں اتنی ہی دولت ان کو تباہ، الا ماشاءاللہ، ہر کوئی ویسے نہیں ہے۔ ہاں، جس کو جو خاندانی لوگ ہیں جن کی گھروں میں تربیت ہوتی ہے، جو ان کے بڑوں نے ان کی تربیت کی ہے، وہ پیسہ رہو یا غریب رہو وہ اپنے دین پر باقی رہتے ہیں۔ لیکن وہ کہ جو آج کل کی جدید تہذیب کے دلدادہ ہو گئے، آپ دیکھیے کتنے ایسے بڑے بڑے نام آپ کو نظر آئیں گے، نام مسلمان کا ہے لیکن برابر صبح اٹھتے ہی وہ کہتا ہے میں مسلمان بھی ہوں، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے بھجن بھی پڑھتا ہوں، سب سے پہلے فلاں کی پوجا بھی کرتا ہوں، فلاں بھی کرتا ہوں، پھر ہوں مسلمان۔ کہیں آپ مسلمان ہیں؟ کہا ہاں مسلمان ہوں۔ آپ کی بیوی؟ ہاں ہندو۔ آپ مسلمان ہیں؟ ہاں مسلمان۔ آپ کے کام کیا ہے؟ فلاں پوجا میں بھی شریک، فلاں چیز میں بھی شریک، اس میں بھی شریک، اس میں بھی شریک۔ پھر مسلمان کس چیز کے مسلمان ہیں؟ یہی بات ہے کہ یہ صرف نام کے مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں۔ آخری مرتبہ نماز کب پڑھے تھے؟ عید کو شاید پڑھے تھے، اس کے بعد وہ عید سے پھر دوسری عید آنا تبھی نماز ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کون سا مسلمان ہے؟ یہ کون سا مسلمان ہے؟ نہ نماز کا خیال، نہ روزے کا خیال، نہ حج کا خیال، نہ زکوٰۃ کا خیال، نہ اسلام کی کسی چیز کا خیال، بس یہ چیزیں چل رہی ہے۔ تو فرمایا کہ اب ایسے مسلمان تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں رہیں گے لیکن وہ مسلمان جو عمل کا ہو، وہ مسلمان جو گفتار کا نہیں کردار کا مسلمان ہے، وہ مسلمان جو صرف دین نام کا مسلمان نہیں بلکہ اصل واقعتاً دیندار ہو، ایسے لوگ کتنے رہیں گے؟ بس چند رہیں گے۔ کتنے رہیں گے؟ ابتدا میں جیسے چند تھے آخری میں اسلام بھی سمٹ کر اتنے ہی چند لوگوں میں آ جائے گا، باقی نام کے مسلمان تو ہزاروں کی تعداد میں مل جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد دیگر محدثین نے فرمایا جب اسلام ابتدا میں کیسا تھا؟ غریب تھا، بے کسی کے عالم میں مسلمان تھے، لیکن کیا ہوا؟ اسلام کو عروج کب ملا؟ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ آئے، اس بے کسی اور غربت کے بعد جب ہجرت ہوئی تو کیا ہو گیا؟ اب اسلام پھیلنے لگا، مدینے میں آ گیا۔ فرمایا قیامت کے قریب بھی ایسے ہی اسلام سمٹ جائے گا، لیکن جب
جب حضرت امام مہدی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ آئیں گے تو پھر جب جیسے مدینے میں آتے ہی اسلام پھر پھیلنا شروع ہو گیا، حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کے آنے کے بعد پھر سے پھیلنا شروع ہو جائے. اب کوئی گاؤں، کوئی قریہ، کوئی شہر، کوئی ایسا گھر نہیں بچے گا، کچا گھر ہو کہ پکا گھر ہو، بلڈنگ ہو کہ جھوپڑی ہو، ہر جگہ اسلام پہنچ جائے گا. یہ کب؟ اس سے پہلے اسلام شروع کیسے ہوا تھا؟ غریبوں میں، چند لوگوں میں، اور پھر لوٹ کے بھی آ جائے گا، بس چند مسلمان باقی رہ گئے. اس کے بعد جیسے وہ چند مسلمان تھے مدینے میں آئے، پھر سے اسلام پھیل گیا، اسلام ہر جگہ پر اس کی نشر ہو گئی، تبلیغ ہونے لگی، پھیل گیا. ایسے ہی جب حضرت امام مہدی آئے، حضرت عیسیٰ آئے، تو پھر اس کے بعد پھر سے اسلام پھیلے گا ہر جگہ، ہر گھر میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں اسلام کی تبلیغ ہوگی. لیکن وہ اسلام کے آغاز میں بھی غریب، اسلام کے آخری وقت میں بھی، یعنی قیامت کے آخری وقت میں بھی غریب. حضور فرماتے ہیں طوبیٰ للغرباء، ایسے غرباء کے لیے خوشخبری ہے، خوشخبری ہے ان غرباء کے لیے. طوبیٰ خوشخبری ہے ان ہجرت کرنے والوں کے لیے جن کو دنیا میں سب سے اکیلا الگ تھلگ کر کے رکھ دیا گیا. آج بھی ان کو بالکل اجنبی کر دیا جاتا ہے. اگر کوئی بچہ آفس میں کہیں پر کام کر رہا ہے، سارے امپلائیز ہیں، ایک بچہ اگر داڑھی چھوڑ کر رکھا ہے اس کو سب الگ کر دے. بھئی یہ ذرا مذہبی خیال کا آدمی ہے، اس کو ذرا الگ کر دو. سب الگ بیٹھ کر کھا رہے ہیں، اس کو الگ بٹھا کر کھلایا جا رہا ہے. سب الگ ایک ساتھ جا رہے ہیں، اس کو بالکل الگ کر دیا گیا. ہر چیز میں اس کو اگنور کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اگر آپ وہ کپڑے پہن کے آئیں تو پھر ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے. آپ کو داڑھی رکھتے ہیں لہذا آپ ہماری پارٹی کا حصہ نہیں بن سکتے. اس کو الگ الگ تھلگ کر دیا گیا. لوگ آ رہے ہیں باتیں کرتے ہوئے، وہ آ گیا، سب خاموش ہو گئے، نہیں اس کے سامنے کچھ نہیں بولنا. یہ اجنبیت جیسے ابتدائی دور میں تھی کہ سب محفل چل رہی ہے، کوئی مسلمان آتے ہی سب منہ سکڑا لے کے بیٹھ گئے. آج ایسے ہی ہوگا، قیامت کے قریب بھی یہ حالات بنتے جا رہے ہیں. آپ کہیں جائیں، ایئرپورٹ پہ اگر چلے جائیں، داڑھی کسی کی ہے، ٹوپی پہن کے کوئی ہے، سب مل کر اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ آئے، یعنی ہر جگہ اس کو اجنبی کر کے رکھ دیا. کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے کہ دنیا میں اسی کو ایک کو داڑھی ہے، کوئی اور نہیں رکھتا؟ لیکن اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے. ایسے گھور گھور کے دیکھو کہ اس کو اجنبیت محسوس ہو جائے. حضور فرماتے ہیں کوئی تم کو گھورتا ہے گھورے، کوئی اکیلا کرتا ہے کر دے. میں کہتا ہوں طوبیٰ للغرباء، تم مذہب پر جمے ہو، میں بشارت دیتا ہوں تمہارے لیے خوشخبری ہے. اور محدثین نے لکھا طوبیٰ کیا ہے؟ طوبیٰ شجرۃ فی الجنہ، یہ جنت کا ایک درخت ہے، شجرہ طوبیٰ، جس کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. کہ طوبیٰ کون سا درخت ہے؟ فرمایا اگر دنیا میں تمہیں اجنبی کر دیا گیا، الگ تھلگ کر کے رکھ دیا گیا، پوری دنیا اکٹھا ہو گئی اور تم کو تنہا کر کے رکھا جا رہا ہے، صبر کرو لیکن اسلام کے ساتھ جمے رہو، اللہ تمہیں جنت میں طوبیٰ درخت عطا فرمائے گا. طوبیٰ درخت کیا ہے؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ درخت کہ اس کی ایک ٹہنی کا سایہ اتنا دراز ہوگا کہ کوئی گھوڑ سوار بیٹھ کے اس کے سائے میں چلتا جائے چلتا جائے چلتا جائے، 70 سال تک بھی چلتا جائے گا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. ایک ٹہنی کا، ایک ٹہنی کا سایہ اتنا دراز ہے کہ 70 سال تک ایک گھوڑ سوار جا رہا ہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. یہ ایک ٹہنی ہے. ایسا درخت کتنا بڑا ہے، اس کے پھل کتنے ہیں، اس کے پتے کتنے ہیں. تو پھر کیا درخت ملا کا مطلب صرف جھاڑ ملتا ہے یا پورا باغ ملتا؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جنت میں باغ و بہار بھی ہے، اور اس پورے باغ کتنا دیا جائے گا وہ تو الگ ہے. ایک درخت اس باغ کا، پھر ایک درخت کی ٹہنی اتنی بڑی کہ اس کے سائے کے اندر اگر سورج چلتا جائے، اگر گھوڑ سوار چلتا رہے تو پھر کتنے 70 سال تک چلتا بھی جائے تو پھر اس کا سایہ ختم ہونے والا نہیں. اب ایک بات یہاں پہ ایک علمی ہے مگر میں کبھی آئندہ آپ کے سامنے رکھوں گا. درخت کا سایہ کیسا ہے؟ سایہ تو
سورج کی وجہ سے آتا نا، یہ چاند ہونا، چاند کی روشنی میں سایہ پڑتا ہے، یا پھر سورج کی روشنی، سورج کی روشنی ادھر سے پڑی تو ادھر سایہ گرے گا۔ جنت میں کیا سورج رہے گا؟ یہ چاند ہے جس کی وجہ سے سایہ گر رہا ہے۔ جب چاند سورج جنت میں ہے نہیں تو پھر سایہ کیسے پڑ رہا ہے؟ ایک الگ ایک سائنسی بحث ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ہو تو اس پر، اتنے وقت میں اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا کہ بغیر سورج کے، بغیر چاند کے سایہ کیسا گرتا ہے۔ لیکن یہ سایہ ڈھلنے والا نہیں ہے، اکلھا دائم وظلھا، ظلھا جنت کا پھل کیسا ہے؟ موسم کا محتاج نہیں ہے جی، ہر وقت اس کا پھل، ہر وقت اس کا پھل ہے۔ تو اس کا سایہ، اس کا پھل، یہ جو وقت کا اور موسم کا محتاج نہیں ہے، یہ ہمیشہ کیسا رہتا ہے، اس کی ایک تفصیلی بحث ہے، انشاءاللہ عرض کی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں اگر تم کو اکیلا کر دیا جائے، ایک بچہ، میں اس کو جانتا ہوں، نئے شہر میں رہتا ہے، ہمارے پاس مدرسے میں پڑھتا ہے وہ بچہ، طالب علم، وہ آ کر کہا کہ مول صاحب میرے گھر میں میرے ماں باپ مجھ کو گھر سے نکال دیا۔ میں بولا کون ماں باپ ہے جو اپنے بچے کو نکال سکتے ہیں؟ بچہ حافظ قرآن ہے، عالم بن رہا ہے، ماں باپ کیوں نکال دیے گھر سے؟ کہا کہ ہمارے ماں باپ ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ وہاں پر اگر کوئی کرتا پیجامہ یا داڑھی پہن کے آیا پورے لوگ گھور کے دیکھتے ہیں۔ والدین کا کہنا یہ ہے کہ بیٹے اگر ہمارے ساتھ رہنا ہے تو داڑھی منڈا کے آؤ تو رہو، ورنہ کہیں اور جا کر رہ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو سوسائٹی میں ایک ہماری پوزیشن ہے، لوگ کہتے ہیں ان کا بچہ جو ہے مذہبی ہے، ان کے بچے کو داڑھی ہے، ٹوپی پہن کے ان کا بچہ رہتا ہے۔ تو بچہ کہنے لگا صاحب اب کیا کروں، میں دین پہ چلوں یا ماں باپ کے ساتھ رہوں، میرے لیے کیا حکم بتائے؟ تو میں بولا کیا ایسے بھی لوگ رہتے ہیں جو کوئی کیا سمجھے گا اس بنیاد پر اپنی اولاد کو اپنے گھر سے نکال دیں؟ نہیں، تو ٹوپی پہن کے ہماری سوسائٹی میں آئے گا، لوگ بولتے ہیں ان کا بچہ ٹوپی پہن رہا ہے، ان کا، کسی اور شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے شہر کی بات کر رہا ہوں، اس کو اجنبی کر دیا گیا۔ وہ کہنے لگا میں کہیں بھی، وہ بچے کے اندر ایمان ہے، حافظ قرآن ہے، تو کہنے لگا وہ صاحب کسی مسجد میں کہیں پر بھی جو ہے کہ زندگی گزار لیتا ہوں، مگر میں جو ہے اپنی داڑھی کو کبھی نہیں کاٹوں گا، میں اپنے مذہبی حلیے کو بدلنے والا نہیں ہوں۔ اب یہ بات ہے کہ یہ ایسی حالت ہو گئی۔ یہ ہمارے حافظ صاحب ہے نا، ان کی کلاس میں تھا بچہ، ہمارے حافظ صاحب ان کے ساتھ وہ پڑھتا تھا بچہ، لیکن اب وہ مدرسہ بھی چھوڑ دیا، کوئی کام کر رہا ہے، ماں باپ ہو تو بچہ پڑھ سکتا ہے، ماں باپ ہی گھر سے نکال دیں تو وہ پڑھائی بھی چھوڑ دیا، لیکن کسی جگہ پہ کچھ کام کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن میں ابھی بھی جب بھی اس کو دیکھا ابھی بھی اسی حلیے میں ٹوپی کے ساتھ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو تنہا کر کے رکھ دیا۔ کوئی یہ عجیب بات نہیں ہے، حضور نے فرمایا جیسے ابتدائی دور میں مسلمان کو تنہا کر کے رکھ دیا گیا، آخری دور میں بھی ایسے ہی اجنبی بنا کے رکھ دیا جائے۔ کوئی تمہیں پوچھے نہ پوچھے، اجنبی بنائے یا اپنا بنائے، کوئی تمہیں اپنا بنائے یا نہ بنائے، تمہارا نبی تم کو اپنا کہتا ہے، تمہارا خدا تم کو اپنا کہتا ہے۔ تمہارے لیے اللہ نے اس صبر کے بدلے میں بہت عظیم نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے تیار کر کے رہی، بس کچھ رہو یا نہ ہو۔ بس حضور کو یہ جملہ تسلی دے رہا ہے، کیا؟ طوبیٰ للغرباء، ایسے اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے، تم ایسے الگ تھلگ جس کو کر دیا گیا ہے ان کے لیے خوشخبری ہے، تمہارے لیے میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ ماں باپ تم کو گھر میں جگہ نہیں دیتے، چھوڑ دو، اللہ تمہیں اپنے گھر میں جنت میں جگہ عطا فرما رہا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی روایت کی ہے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔